یہ گویا کہ تمہارے لیے سب سے بڑی کامیابی کی بنیاد ہے۔ خوشیاں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں۔ وہ اب ہلاک کرنے والا ہی تھا کہ حضرت علی نے آ کر اس کا جو ہے اس کو ہلاک کر دی۔ پر دوہری ہو رہی ہے بھوک کے مارے، پیٹ جو ہے کمر سے لگ گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انقلابی مشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ آباؤنا و امہاتنا کے حوالے کیا تھا، اس کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ایک ایسی جماعت تیار ہو جو مضبوط ہو، منظم ہو، جس کا تزکیہ ہو چکا ہو، جس کے رگ و پے میں ایمان سرایت کیے ہوئے، یقین اللہ کا، آخرت کا، رسالت کا، یہ چیزیں جب تک پوری نہ ہوں اور یہ جماعت ایک معتدب تعداد میں نہ ہو، ظاہر بات ہے کہ نظام سے ٹکر مول نہیں لی جا سکتی۔ جو میں نے شعر آپ کو سنایا تھا کہ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن چو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جب زن۔ پہلے یہ درویشی ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے۔ ہاں جب تیار ہو جاؤ تو پھر اپنے آپ کو سلطنت جب سے ٹکرا دو۔ اب آج مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے کہ یہ جماعت جس کو کہ حضور نے قرآن کے مقناطیس کے ذریعے سے کھینچا، پھر ان کا تزکیہ بھی قرآن کے ذریعے سے کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور پھر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دی۔ یہ 4 جگہ پر قرآن مجید میں جو یہ مضمون آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے لا چکا ہوں۔ تو اس جماعت کو منظم کس بنیاد پر کیا؟ اس جماعت کا ڈسپلن کیا تھا؟ دیکھیے، اس جماعت کی تنظیم کی بنیاد تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لینا۔ جب کسی نے یہ مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور آپ تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، اللہ کی طرف سے کہتے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو اس کے آگے تو اطاعت، سر اطاعت خم کرنا ہی کرنا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہی کرنا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی۔ تمام انبیاء کی دعوت بھی قرآن میں آئی، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو یہ اطاعت رسول لازمی تقاضا ایمان کا۔ جب تمام مسلمان جو ہے حضور کے مطیع ہیں تو گویا کہ یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ ایک مضبوط جماعت بن گئے۔ حضور اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کی طرف سے ہادی بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، لیکن امیر جماعت بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں۔ یہ ساری حیثیتیں بھی محمد الرسول اللہ کو حاصل ہوئیں۔ تو یہ ابتدائی معاملہ تھا کہ ایمان لانے والے لازماً حضور کی اطاعت کرنے کے پابند تھے۔ اس میں جیسے آگے بات بڑھی تو حضور نے پھر بیعت لی ہے۔ اب میں نے آج جو آپ کو آیات سنائی ہیں ان میں سے ایک آیت نمبر 111 ہے، یا غالباً 112 ہے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ سورہ توبہ کی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ یہ قیمت بعد میں دی جائے گی، اور یہاں تمہیں اپنی جان اور مال کھپا دینی ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں، اور تم اگر ایمان لائے ہو تو یہ سودا ہو چکا۔ تو یہ جنت کے عوض تمہاری جانیں اور تمہارے مال اب اللہ کے ہاں فروخت ہو گئیں۔ جب فروخت ہو گئیں تو گویا کہ امانت ہے، امانت آپ کے پاس ہے تو اللہ جب مانگے حاضر کر دو، جب مال کا تقاضا ہو پیش کر دو، جب جان دینے کا وقت آئے جان دے دو۔ اسی لیے اسی بنا پر یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اسی معاہدے، اسی بیع و شراء پر، اس کی بنیاد پر وہ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں، اور قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ غزوہ بدر میں 70 قرشی سردار بڑے بڑے مارے گئے، واصل جہنم ہوئے، لیکن 14 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے۔ غزوہ احد میں بعض صحابہ کی غلطی کی وجہ سے جو فتح آ چکی تھی، مل چکی تھی، وہ عارضی شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ تو ہوگا، یقتلون و یقتلون۔ اب اس کے بعد ری ایشورنس دیکھیے کتنے زور کے ساتھ کر رہے ہیں، وعدن علیہ حق فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ چونکہ یہ جو بیع ہے، یہ بیع ایسی ہے کہ ادھار کا سودا ہے، جان یہاں دو، مال یہاں دو، جنت تو آخرت میں ملے گی۔ ادھار کے سودے پر کچھ نہ کچھ انسان کے دل میں دغدغہ رہتا ہے، یہ سارا کچھ میں تو دے دوں، پتہ نہیں وہ ملے گی قیمت کہ نہیں ملے گی۔ اس اعتبار سے جو انسان کے اندر کچھ پس و پیش آتی ہے، جو دغدغہ آ جاتا ہے، جو وسوسہ آ جاتا ہے، اس کے لیے فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ یہ تو اللہ نے 3 مرتبہ وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ اللہ نے تورات میں کیا، انجیل میں کیا، قرآن میں کیا۔
3 مرتبہ اللہ کا وعدہ ہے. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا کون ہوگا؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اب یہاں بیع کا لفظ سمجھ لیجئے، بیچنا. تم نے جو خرید و فروخت کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے، اللہ نے خریدا، تم نے بیچ دیا، جان اور مال. یہ جو بیع ہوئی ہے یہ گویا کہ تمہارے لیے سب سے بڑی کامیابی کی بنیاد ہے. خوشیاں مناؤ کہ اللہ نے تمہاری جان اور مال خرید لیے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. بیع سے مبایعت باب مفعلہ، اس لیے کہ بیع 2 افراد کے درمیان ہوتی ہے. ایک بائع ہے، ایک مشتری ہے، ایک بیچنے والا ہے، خریدنے والا ہے. ایک شرع سے بنے گا اور ایک جو ہے اشترا سے بنے گا. شرع وہ ہے جو بیچتا ہے اور اشترا وہ ہے جو خریدتا ہے. تو بہرحال یہ الفاظ ہے تو 2 افراد کے درمیان تو مبایعت ہوئی ہے. اس مبایعت کو سمجھو کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ مبایعت اور یہ بیع پھر بیعت کی شکل اختیار کرتی ہے. چنانچہ سورہ فتح میں میں نے آپ کو آیت سنائی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے نبی، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. ایک ہاتھ آپ کا ہے، اس پر ہاتھ رکھ رہا ہے بیعت کرنے والا. اس کے اوپر ایک اور ہاتھ ہے، وہ غیر مرئی ہے، وہ نظر نہیں آ سکتا، وہ اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے. یہ سیل جو ہے اس نوعیت کی ہے کہ اصل خریدار اللہ، فروخت کنندہ تم، لیکن بیچ میں رسول ہے. رسول اللہ کی طرف سے تمہیں بتائے گا کب جان پیش کر دو، رسول تمہیں بتائے گا مال لا کے پیش کر دو. تو گویا کہ یہ بیعت حضور سے ہو رہی ہے، بیع اللہ سے ہوئی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ بیعت ہوئی ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان، صاحب ایمان بندے کے درمیان. لیکن بیعت ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کے تابع ہیں. آپ جب کہیں گے جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں حاضر ہو جائیں گے، جانے دینے کے لیے تیار رہیں گے. آپ جب کہیں گے مال و اسباب آپ کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دیں گے. یہ اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے، بیچ تو ہم چکے ہیں اللہ کے ہاتھ جنت کے عوض. اب آپ جو ہیں اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ہمیں بتائیں گے کہ یہ جان اور مال کہاں خرچ کریں. یہ ہے وہ بیعت جس کی بنیاد پر کہ پھر حضور نے ایک ڈسپلن قائم کیا. اس لیے کہ جب جماعت آگے بڑھتی چلی گئی، پہلے تو یہ تھا کہ مکے میں ہے صرف، اور مکے میں حضور بنفس نفیس موجود ہیں تو سب لوگوں کا رابطہ ہے، تو کوئی تنظیمی ڈھانچہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی. جب مدینے کے لوگ بھی ایمان لے آئے پھر آپ نے تنظیمی ڈھانچہ بنایا، حضور نے بیعت لی. اب یہ بیعت ہے جس کے میں نے الفاظ آپ کو سنائے ہیں، یہ کسی بھی تنظیم کے اعتبار سے، انقلابی تنظیم کے اعتبار سے جامع ترین دستور ہے جو ایک حدیث میں ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. اور جس حدیث کی سند پر اور جس کی صحت پر یہ دونوں بزرگ جو ہے متفق ہو جائیں تو وہ یوں سمجھیے روایت کے اعتبار سے قرآن کے آس پاس پہنچ جاتی ہے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو بیعت عقبہ اولیٰ بیعت عقبہ ثانیہ دونوں میں شریک تھے. وہ فرماتے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے. کس بات کی؟ علی السمع، آپ کا ہر حکم سنیں گے، والطاعت، اطاعت کریں گے، فی العسر، مشکل میں بھی، والیسر، آسانی میں بھی، والمنشط، اگر طبیعتیں آمادہ ہوں گی تب بھی، والمکرہ، اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑا تب بھی، وعلی اثرۃ علینا، اور اس کے باوجود کہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم ہیں، آپ نے ایک نیو کمر کو، نو وارد کو ہم پر امیر کیسے بنا دیا. نہیں، اٹ ول بی یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہوگا، جس کو چاہے امیر بنائیں، اور جس کو آپ امیر بنا دیں گے اس سے ہم جھگڑیں گے نہیں. اس لیے کہ اب تو برانچنگ ہوگی نا. ایک تو ہے امیر اعلیٰ سب سے اوپر، اس کے بعد جو ہے کسی علاقوں کے امیر ہوں گے، کسی شہر کا امیر ہے، کسی اس شہر کے اندر جو چھوٹے محلے ہیں ان کے امیر ہے. تو یہ تو برانچنگ نظام ہے. اسی لیے حضور نے پھر اس کی وضاحت کر دی کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی. اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا میری نافرمانی کی. یہ ہے وہ سمع و طاعت، لسن اینڈ اوبے، فاسمعوا واطیعوا. قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، اذ قلتم سمعنا واطعنا. یہ اطاعت کیسی ہوتی ہے کہ محض سننے پر اطاعت جو ہے لازم ہو جائے.
ایک اطاعت یہ ہوتی ہے کہ میں نے سنا، اچھا جی مجھے بتائیں آپ یہ کیوں آپ حکم دے رہے ہیں، اس کی مصلحت کیا ہے، کیا اس میں فائدہ ہوگا، میرے شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کریں. نہیں، لسن اینڈ اوبے. جیسے کہ انگریزی کی ایک نظم تھی، لائٹ چارج آف دا لائٹ بریگیڈ. کسی ایک جنگ میں، جبکہ ابھی گھوڑے ہی ہوتے تھے، یہ توپیں ووپیں نہیں تھیں اور ٹینک نہیں تھے، ایک رسالہ تھا 600 سواروں پر مشتمل، اور اسے حکم دے دیا گیا چارج دا لائٹ بریگیڈ، لائٹ بریگیڈ حملہ کرو. اب اس لائٹ بریگیڈ کو معلوم تھا کیننز ٹو رائٹ آف دیم، کیننز ٹو لیفٹ آف دیم، کیننز ان فرنٹ آف دیم، والیڈ اینڈ تھنڈرڈ، کہ توپیں نصب ہیں داہنی طرف بھی، توسیں نصب ہیں بائیں طرف بھی، توپیں نصب ہیں سامنے بھی، اور وہ ان کے اندر سے جو ہے آگ نکل رہی ہے، اگل رہے ہیں آگ، اور وہ جو ہے تھنڈرڈ، وہ بڑی گرج رہی ہیں، گرج کے ساتھ گولے پھینک رہی ہیں. تو سم ون ہیز بلنڈرڈ، یہ تو کسی نے غلط حکم دیا ہے ان حالات میں آگے حملہ کرنا. لیکن there's not to reason why, there's but to do and die. لیکن ان فوجیوں کا کام یہ نہیں تھا کہ چونو چرا کریں، کیوں کیسے کیسے دے دیا، نہیں، ان کا کام یہ تھا جو حکم ہوا ہے اس کو پورا کریں، اور مرتے ہیں تو مر جائیں. there's but to do and die. So into the valley of death rode the 600. لہذا اس حکم کے تابع ہو کر وہ 600 کے 600 سوار جو ہیں موت کی وادی میں اتر گئے، ختم ہو گئے. یہ سم و طاعت فوج کا ہوتا ہے. لسن اینڈ اوبے، فاسمعوا واطیعوا. اور اس کے لیے اب آپ کو میں بتاتا ہوں ایک جو چھوٹی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں انی آمرکم بخمس، لوگوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. یعنی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حالانکہ حضور کو حق تھا اپنی طرف سے بھی کہہ سکتے تھے، اور وہ آپ کا حکم بھی واجب الاذعان اور واجب الاطاعت ہوتا، لیکن آپ نے مزید تاکید کے لیے انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. بالجماعت، جماعت کی شکل میں رہو، منظم، والسمع، امیر کا حکم سنو، والطاعت، اس کی اطاعت کرو بے چون و چرا، اور والجہاد والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اور اس نظم جماعت کے تحت ہجرت کرو اور جہاد کرو. اب ہجرت کیا ہے اور جہاد کیا ہے، اس کی منزلیں ہیں. ہجرت کا آغاز کیا ہو جائے گا؟ حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ذرا یہ فرمائیے کہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. سامعین اور ناظرین، آج ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں، اور یہ وہ ہجرت ہے جسے حضور فرما رہے ہیں کہ یہ افضل الہجرہ، ای الہجرت افضل، سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ حرام چیزوں کو چھوڑو، غلط چیزوں کو چھوڑو، یہ ہجرت آج رات شروع کیجئے. البتہ پھر اس کی منزلیں ہیں. ایک منزل وہ آئے گی جب کفر کے ساتھ باقاعدہ مقابلہ شروع ہو جائے گا، پھر جنگیں ہوں گی، جنگوں کا آغاز ہوگا، تو پھر ہجرت فرض کر دی جائے گی کہ اب آؤ اپنے گھر بار چھوڑو، اپنے بچوں کو، آل اولاد کو چھوڑو، آؤ اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو چھوڑو اور آؤ، تاکہ ساری قوت ایک جگہ پر مرکز کے اوپر جمع ہو جائے، ایک بیس کے اوپر ساری طاقت آ جائے اور پھر کفار کا مقابلہ کیا جا سکے. وہ ہجرت فرض تھی. یہ ہجرت ہے چوٹی کی ہجرت. اعلیٰ ہجرت یہ ہے، افضل ہجرت وہ ہے، لیکن وہاں سے یہاں تک ہجرت کا ہے. اسی طرح پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ بنیاد کیا ہے جہاد کی؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تم اللہ کے اطاعت کے لیے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو. نفس کچھ اور کہہ رہا ہے، کوئی حرام چیز طلب کر رہا ہے، کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، لہٰذا کوئی لذت ایسی چاہتا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک حرام ہے، اس سے لڑو اپنے نفس سے اور اسے اللہ کی اطاعت کا پابند بناؤ، خوگر بناؤ. یہ جہاد، یہ افضل الجہاد ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو ہے ہی وہ جس نے کہ اپنے نفس سے جہاد کیا ہو. لیکن اس سے اوپر جا کر وہ آخری جہاد کی شکل قتال فی سبیل اللہ ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ کأنہم بنیان مرصوص، ایسی صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. یہ ٹاپ کا قتال جہاد ہے. لیکن جہاد شروع کہاں سے ہو گیا؟ کہ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. اس عمل کو درجہ بدرجہ بڑھانا اس جماعت کا کام ہوگا. وہ جماعت جو ہے اپنے امیر کے زیر نگرانی ان مراحل کو طے کرے گی، اور بالآخر وہ وقت آئے گا کہ پھر صرف جہاد بمانی کوشش کے نہیں رہ جائے گا، بلکہ قتال شروع ہوگا.
جہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوگا، اور وہ تو ضرور پھر تو ہاتھ بھی، کسی کا بازو اڑ جائے گا، کسی کی ٹانگیں اڑ جائیں گی۔ وہ جو زخمی ہوئے تھے غزوہ بدر میں، جو بعد میں شہید ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا مدینے جاتے ہوئے، ان کی ایک ٹانگ اڑ گئی تھی، ٹانگ کے اوپر تلوار لگی ہے، لنگڑے ہو گئے، گر گئے، اور اب ان کا جو مقابلہ کرنے والا کافر تھا ولید بن عتبہ، وہ اب ہلاک کرنے والا ہی تھا کہ حضرت علی نے آ کر اس کا جو ہے اس کو ہلاک کر دیا، تو جان تو بچ گئی لیکن ٹانگ اس کی کٹ گئی تھی، وہ بعد میں جو ہے ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نظم جماعت کے تحت ہیں۔ نظم جماعت کو ذرا سا توڑ دیا تھا 35 حضرات نے غزوہ احد میں، 35 حضرات۔ حضور نے کہا تھا تم اس درے سے نہ ہٹنا، 50 افراد تیر انداز۔ آپ کو اندیشہ تھا کہیں ایسا نہ وہ پشت پر تھا درا کہ دشمن پشت پر سے آ کر بھی حملہ آ جائے، ہم تو پھر دو چکی کے پاٹوں کے اندر پس جائیں گے۔ تو چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب ہلاک ہو گئے اور ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر پرندے کھا رہے ہیں، تب بھی تم یہاں سے نہ ہلنا۔ لیکن اللہ نے جب فتح دے دی تو بہت سے لوگوں نے کہا اب تو فتح ہو گئی، حضور نے تو شکست کے ضمن میں کہا تھا نا، اب تو فتح ہو گئی، چلو یہاں سے۔ لوکل کمانڈر روکتے رہ گئے، مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ، لیکن 50 میں سے 35 حضرات نے ان کی نافرمانی کی اور چلے گئے۔ اب اللہ نے سزا دی، اور پھر وہ جو فتح جو حاصل ہو گئی تھی وہ عارضی طور پر شکست میں تبدیل ہو گئی۔ 70 صحابہ پھر شہید ہوئے، حضرت حمزہ بھی ان میں ہیں، مصعب بن عمیر بھی ہیں، خود حضور شدید زخمی ہوئے، آپ کا اتنا خون بہہ گیا کہ آپ کمزوری کے باعث جو ہیں بے ہوش ہو گئے، تو خبر اٹھ گئی کہ آپ شہید ہو گئے۔ تو نظم کی یہ اہمیت ہے۔ اللہ چاہتا تو کنڈون کر دیتا، کوئی بات نہیں، چلو ان سے غلطی ہو گئی ہے لیکن ان کی فتح کو شکست میں نہ بدلو، لیکن نہیں، اللہ نے کہا کہ ان کی تربیت ہونی چاہیے، آگے اس سے بڑے بڑے مراحل آنے ہیں۔ اگر یوں ان کی غلطیوں کو کنڈون کر دیا گیا تو آگے اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، سورہ آل عمران میں۔ دیکھو تم ہمیں دوش نہیں دے سکتے، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، اللہ نے تمہیں فتح دے دی تھی۔ حَتَّى إِذَا فَشَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ جب ڈھیلے پڑ گئے، نظم ڈھیلا کر دیا، معاملے کے اندر جھگڑا کیا، اپنے امیر کی بات نہیں مانی، اور جو چیز تمہیں فتح جو محبوب ہے وہ نظر آ گئی تو تم نے ڈسپلن جو ہے توڑ دیا، اس کے بعد پھر اللہ نے تمہیں سزا دی ہے۔ تو یہ ڈسپلن در حقیقت بیعت کی بنیاد پر قائم ہوا۔ اب آخری میں اس کا آپ کے سامنے نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب غزوہ احزاب ہو رہا تھا اور یہ بڑا کڑا وقت تھا، 12,000 لشکر مدینے کے گرد، مدینے کی کل آبادی ہوگی 2,500-3 ہزار، یہ 12,000 کا لشکر جب آیا ہے اور اس نے گھیر لیا، باہر سے رسد بند، فاقے پر فاقے، اور اس وقت جو ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، سورہ احزاب میں فرمایا اس وقت اہل ایمان کا پورا امتحان ہو گیا اور وہ جھنجھوڑ ڈالے گئے۔ چنانچہ جو منافق تھے ان کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کیے، ہمیں دھوکے دکھائے، سبز باغ دکھائے، ہم سے کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنت ان کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم باہر جا کر رفع حاجت نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ لیکن اہل ایمان نے کیا کہا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جس کا اللہ نے اور رسول نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے تو شروع میں فرما دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازمت تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے اور نقص سے، جان و مال کے نقص سے، اور تمام اپنی محنتوں کے ثمرات کے ضائع ہونے سے اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھو گے، اور اس میں آزمائیں گے۔ اور بشارت تو انہی صابرین کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے وہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، جو اللہ ہمارے ساتھ کرتا ہے ہمیں تو کہ جو بھی ہر ساقی ما ریخت عین الطافس، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کی مہربانی۔ تو یہ جو موقع تھا، اس موقع پر جبکہ یوں سمجھیے کہ کفار بھی سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ختم کر دیں گے اس کو، اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کہ صحرا میں ایک چراغ جل رہا ہے اور آندھیاں چل رہی ہیں اس چراغ کو بجھانے کے لیے، یہ کیفیت تھی۔ اور منافقین جو ہیں ان کے دل بھی ڈول گئے اور ان کی زبانوں پر کفریہ کلمات بھی آ گئے۔ اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ حضور ایسے حالات میں ہم ایران میں خندقیں کھود لیا کرتے ہیں تاکہ دشمن حملہ آور نہ ہو سکے۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا، تو آپ نے کہا اب خندق کھودو، نشان آپ نے ڈال دیا، اور لوگوں کے بیان میں 10-10 گز جو ہے کہ ٹکڑے تقسیم کر دیے، تم ٹولی یہ اس کو کھودو، تم اس کو کھودو۔ اب کئی وقت کے فاقے تھے، پھاوڑا چلانا ہے،
کمر دوہری ہو رہی ہے بھوک کے مارے، پیٹ جو ہے کمر سے لگ گئے ہیں، انہوں نے اپنے چادروں سے اپنے پیٹوں پر پتھر کس کے باندھے ہیں کہ کمر دوہری نہ ہو جائے۔ اس حالت میں اب وہ پھاوڑے بھی چلا رہے ہیں، شدید سردی کا موسم ہے۔ اس وقت وہ پھاوڑے چلاتے ہوئے ایک شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، علی الجہاد ما بقینا ابدا، جہاد ہم کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان ہے۔ ہاں جب جسم سے جان نکل جائے اور ہم نے اپنا جو ہے مقصد پا لیا، اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک جان میں جان ہے، فاقہ ہو تو ہو، کمر دوہری ہو رہی ہے تو ہو، پتھر باندھے ہیں تو ہے، لیکن جہاد ہوتا رہے گا۔ اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ شعر پڑھ رہے تھے صحابہ کرام، اور ایک اور شعر بھی آتا ہے کہ جس میں صحابہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ویسے بھی کسی بھی وقت اچانک بھی ختم ہو سکتی ہے، تو اب ختم ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنی جانیں دے دیں۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، وہ تو صحابہ کہتے تھے، اور حضور کیا کہتے تھے؟ فاغفر الانصار والمہاجر، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی جماعت کی مغفرت فرما دے۔ یہ ہے وہ نظم، یہ ہے وہ ڈسپلن، یہ ہے در حقیقت وہ جو آپ نے منظم جماعت کی شکل دی ہے۔ اور سمجھ لیجئے کہ کبھی بھی انقلاب ایک نہایت منظم جماعت کے بغیر نہیں آ سکتا، جس میں ایک امیر کی اطاعت ہو، مشورہ دیا جائے، مشورہ صحابہ دیتے تھے، کبھی کبھی حضور اپنی رائے پیچھے ڈال کر اور صحابہ کی رائے پر فیصلہ دے دیتے تھے، دل جوئی کے لیے کہ میرے صحابہ یہ سمجھیں کہ ہماری رائے کی بھی کچھ قدر ہے۔ آپ کو معلوم ہے غزوہ احد میں یہی ہوا ہے، حضور کی اپنی رائے یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر تحفظ کیا جائے، حفاظت کی جائے، دفاع کیا جائے، لیکن کچھ نوجوان تھے جو بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، بدر میں ڈکلیئرڈ وار پہلے تھی ہی نہیں، مدینے سے تو باہر جانے کے بعد کہیں وہ معلوم ہوا کہ فوج آ رہی ہے، لہذا بہت سے لوگ بدر میں نہیں گئے، تو انہیں یہ تھا کہ ہم بدر کی سعادت سے جو محروم رہے تو ہم تو میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے، ہمیں فتح اور شکست سے کیا تعلق، ہمیں تو اللہ کے راہ میں جان نثار کرنا ہے، شہادت چاہیے، شہادت مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو حضور نے جب ان کا جوش و خروش دیکھا تو آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے، کھلے میدان میں جا کے مقابلہ کریں گے۔ پھر آپ اپنے حجرے میں گئے، زرہ پہن کر آئے باہر، لوگوں نے سمجھا کہ یہ معاملہ کچھ خطرناک ہے، پھر انہوں نے کہا بھی کہ حضور آپ اپنی رائے پر جو چاہیں عمل کر لیں، ہم اپنی رائے واپس فرمان نہیں، نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہتھیار لگانے کے بعد اتار دیں۔ بہرحال مقابلہ ہوا، حضور نے اپنی رائے پر اپنے ساتھیوں کی رائے کو ترجیح دے دی۔ تو یہ معاملہ جو ہے کہ دل جوئی کے لیے، لیکن آخری فیصلہ رسول کا ہوتا ہے، امیر کا ہوتا ہے، جو فیصلہ وہ کرے گا۔ اب بھی کوئی امیر ہوگا اگر اس کی قیادت میں یہی جہاد ہو اور یہی قتال ہو تو اس امیر کا حکم واجب الاطاعت، واجب الاذعان ہوگا۔ مشورہ دینا یہ دوسری بات ہے، مشورہ دے کر آپ فارغ، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اس کے بعد فیصلہ وہ امیر کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے جاری رکھنے کے لیے اور اس کی تکمیل کے لیے اسی طور سے تن من دھن ہم بھی وقف کر دیں جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔